جی تو آپ کا کلاس جماعت ہفتہ میں آپ کا نیکسٹ چیپٹر ہے اللہ کی فرما برداری. ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. جی تو اس کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. وسطی ایشیا کے ملک نینوا کا بادشاہ. وسطی ایشیا یعنی کہ ایشیا کے وسط میں ایک ملک ہے جس کا نام نینوا ہے. تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وسطی ایشیا کے ملک نینوا کا بادشاہ بہت طاقتور اور ظالم تھا، یعنی کہ بہت مضبوط لیکن بے رحم انسان تھا. وہ فلسطین بھی ایک ملک ہے. وہ فلسطین میں آباد قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اس کے بہت سے افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا. تو فلسطین میں آباد جو قوم تھی جس کا نام بنی اسرائیل تھا، اس نے اس پر حملہ کیا اور اس کے بہت سے افراد کو اپنے ساتھ قیدی یعنی کہ اپنے غلام بنا کر قید کر کر انہیں اپنے ساتھ لے گیا. فلسطین کا بادشاہ صدقیہ بہت رنجیدہ ہوا، یعنی کہ بہت دکھی ہوا اور قیدیوں کو آزاد کروانے کی ترکیبیں سوچنے لگا. ترکیبیں یعنی کہ طریقے سوچنے لگا کہ وہ کس طرح انہیں آزاد کروائے. اسے ایک درباری نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے بزرگ کو اس کام پر مامور کیا جائے یعنی کہ انہیں مقرر کیا جائے. تو اس درباری نے مشورہ دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے جو بزرگ ہیں انہیں ان کام کے لیے مقرر کیا جائے. صدقیہ کو تجویز پسند آئی. یہ رائے جو ہے وہ صدقیہ کو بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا جانے اور قیدی چھڑوانے کا اہم کام سپورٹ کر دیا. تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نینوا جائیں اور وہاں سے ہمارے قیدی چھڑا کر لائیں. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف عازم سفر ہوئے. عازم سفر یعنی کہ سفر کی طرف روانہ ہونا. انہوں نے وہاں بھی لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے اللہ کی طرف لانے کی کوششیں کی اور ان کے بادشاہ سے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے بڑے باوقار انداز میں گفت و شنید کی. انہوں نے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ لوگوں کو سمجھائے اور پھر ان کے بادشاہ سے بھی یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں. اور وہ درخواست انہوں نے بڑے ادب سے کی، بڑے باوقار انداز میں کی. آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی. قائل کرنا یعنی کہ اپنی طرف توجہ مبذول کروانا. تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح جو ہے اسے قائل کر سکیں اور اسے آمادہ کر سکیں، مگر اس نے آپ علیہ السلام کی بات سنی انسنی کر دی، یعنی کہ ایسا لگا کہ جیسے اس نے کچھ نہیں سنا. پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے تحت اسے عذاب الہی سے بھی ڈرایا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ نہیں مانا. 3 دن تک ہونے والی یہ گفتگو بے نتیجہ رہی، یعنی کہ یہ گفتگو جو 3 دن تک حضرت یونس علیہ السلام اور اس بادشاہ کے درمیان رہی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آپ علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دی کہ عذاب 40 دن کے اندر اندر آ جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سے کہا کہ یہ عذاب جو ہے یہ 40 دن کے اندر آئے گا. اسی تنبیہ پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے یونس یہ دونوں کا تعین کیوں کیا، یہ دنوں کا تعین کیوں کیا. تو اس خیال میں اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ اے یونس تم نے یہ جو دنوں کا تعین یعنی کہ دنوں کو محسوس کیا ہے، تم نے ان دنوں کو کیوں محسوس کیا؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میں یہ میعاد کہہ چکا ہوں، یعنی کہ میں یہ مقرر وقت کہہ چکا ہوں. میرے پروردگار مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا، یعنی کہ میرے منہ سے جو ہے یہ مقررہ وقت نکل چکا ہے، یہ الفاظ نکل چکے ہیں، اسے تو مجھے شرمندہ نہ ہونا، ورنہ نینوا کا بادشاہ اور اس کی رعایا میرا مذاق اڑائیں گے. اس کی رعایا، اس کی جو قوم ہے، اس کی جو عوام ہے وہ میرا مذاق اڑائے گی. جی تو اب آتے ہیں آگے. حضرت یونس علیہ السلام شہر سے 12 کوس دور چلے گئے. تنبیہ کو چند دن گزرے تو ہوا میں دھوئیں اور آگ کے اثار نمایاں ہو گئے. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ شہر سے 12 کوس دور یعنی کہ 12 میل دور چلے گئے. جب انہوں نے تنبیہ کی اس کے دن جب گزر گئے تو ہوا میں دھوئیں اور آگ کے اثار جو ہے وہ نظر آنے لگے. صورتحال سے بادشاہ اور عوام بہت سخت پریشان ہوئے. انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبری پر یقین آ گیا. انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ ایک پیغمبر ہیں. وہ انہیں تلاش کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنے قصور اور گناہوں پر استغفار بھی کرنے لگے. گڑ گڑانا یعنی کہ رونا دھونا اور پھر اپنے قصور اور اپنے گناہوں پر وہ توبہ کرنے لگے. گویا نینوا والوں نے سچی توبہ کی اور عذاب کو آتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن گئے. لہٰذا نینوا کے جو لوگ تھے انہوں نے سچی توبہ کر لی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے. وہ اپنے پاس بھیجے گئے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ناروا سلوک کہتے ہیں برے سلوک کو، برے سلوک پر بھی بہت زیادہ پیشمان ہوئے، یعنی کہ بڑے زیادہ شرمندہ ہوئے. انہوں نے اس کے اظہار کے لیے اپنے ہر قسم کے لباس کے بجائے ٹاٹ کے لباس پہنے. اب انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی انکساری کا اظہار کرنے کے لیے ہر قسم کے اچھے لباس کے بجائے ٹاٹ لگے ہوئے، پیمن لگے ہوئے لباس پہنے. ان کے مرد
عورتیں بچے الگڑ سب کے سب اللہ کے حضور زور زور سے رونے اور گڑ گڑانے لگے، حتیٰ کہ ان کے جانور اور جانوروں کے بچے بھی اللہ کے آگے آہوزاری میں مصروف ہو گئے۔ آہوزاری میں یعنی کہ رونے لگے، یہاں کہ ان کے جانور بلکہ جانوروں کے بچے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ گڑ گڑانے لگے۔ ان کی حالت دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنی قوت اور طاقت پر رحمت کو غالب کرتے ہوئے یعنی کہ رحمت کو قابو کرتے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ قرآن پاک میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو اس کو اس کا ایمان فائدہ دیتا، یعنی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مجھ پر ایمان لائے اور میں اسے فائدہ نہ دوں، مگر قوم یونس جب وہ ایمان لائے تو ہم نے رسوائی کا عذاب جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں ہی ان سے ٹال دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مگر قوم یونس یعنی کہ یونس کی جو قوم تھی جب وہ ایمان لے کر آئے تو ہم نے ان پر سے ذلت اور رسوائی کا جتنا عذاب تھا وہ دنیا میں ہی ختم کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عذاب کے ٹلنے کا پتہ چلا تو وہ یہ سوچ کر واپس نہ آئے کہ بادشاہ اور اس کی رعایا انہیں تانا دیں گے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان پر سے عذاب ٹل گیا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سوچا کہ بادشاہ اور اس کی جو رعایا ہے وہ انہیں تانا دیں گے کہ دیکھ لو تم نے عذاب کا کہا تھا مگر تمہاری بات پوری نہیں ہوئی۔ یہی سوچ کر آپ علیہ السلام وہاں سے ملک روم کی جانب روانہ ہوئے، یعنی کہ وہ روم کے ملک کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں بیوی بچے بھی جدا ہو گئے، یعنی کہ ان سے بیوی بچے جو ہیں وہ ان کے علیحدہ ہو گئے، الگ ہو گئے۔ جس کشتی میں سوار ہوئے وہ بھی طوفان میں پھنس کر ڈگمگانے لگی۔ کشتی کے ملاح نے اپنے تجربے کی بنا پر اعلان کیا کہ یقیناً اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سفر کر رہا ہے۔ اب کشتی کا جو ملاح ہے، ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو، تو اس نے یہ اپنے تجربے کی بنا پر زندگی میں انسان کے اوپر بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے انہیں بہت زیادہ باتوں کا تجربہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ کوئی غلام جو ہے اس کشتی میں سفر کر رہا ہے، کشتی اس وقت ڈگمگاتی ہے، اس وقت ڈگمگاتی ہے جب ایسا ہو۔ تو کشتی وہ کہتے ہیں اس وقت کامتی ہے جب کوئی غلام بھاگتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اپنے مالک یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر سفر کرنے والے غلام وہ خود ہیں۔ انہوں نے کشتی سے باہر پھینکنے کے لیے خود کو پیش کیا، مگر کشتی میں موجود لوگ ان کی بزرگ شخصیت سے بہت متاثر تھے، وہ اس پر تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے خود کو پھینکنے کی کوشش کی لیکن لوگ جو ہے وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئے۔ پھر کشتی کے مسافروں میں قرعہ اندازی کی گئی اور تینوں بار قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ وہ لوگ پھر بھی انہیں کشتی سے باہر پھینکنے پر تیار نہ ہوئے۔ ادھر طوفان کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بالآخر خود ہی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جو ہی وہ پانی میں گرے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہیں اس مچھلی کو حکم ہوا کہ اے مچھلی خیال رہے کہ یہ بندہ جو تو نے نگلا ہے، نگل لیا مطلب کھا لیا، تو پھر اس سے حکم ہوا کہ اے مچھلی خیال رہے کہ یہ بندہ جو تو نے نگلا ہے یہ تیری خوراک نہیں، تیری غذا نہیں، بلکہ تیری پاس ہماری امانت ہے۔ شکم ماہی یعنی کہ مچھلی کا پیٹ میں جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا اور اپنے آپ کو زندہ سلامت پایا تو اس تمام سفر کو اللہ تعالیٰ کی مشاورت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مشورے حکم کے بغیر عمل سمجھ کر اس کے حضور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ جی تو اب آگے کرتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ شکم ماہی میں آپ علیہ السلام کا یہی ورد رہا، یعنی کہ یہی تسبیح جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ بالآخر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ علیہ السلام کو خشکی کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ علیہ السلام کی جلد اس قدر نرم اور کچی ہو چکی تھی جس طرح نو مولود بچے کی جلد ہوتی ہے، یعنی کہ جو نیا پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے اس کی جلد ہوتی ہے۔ وہی کنارے پر اللہ کے حکم سے کدو کی ایک بیل اگ آئی جس نے آپ علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ کدو کی ایک بیل جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ اس نے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا، اور اس طرح اللہ نے ایک بکری کو بھی مامور فرما دیا، یعنی کہ مقرر کر دیا کہ وہ ان کو دودھ پلا دیا کرے۔ یہ چند دنوں میں انہیں مکمل صحت نصیب ہو گئی۔ جب وہ صحت یاب یعنی کہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو بیل جو ہے وہ خشک ہو گئی اور بکری نے بھی دودھ پلانا بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام ان دونوں سے بہت مانوس ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام بیل کے خشک ہونے اور بکری کا دودھ نہ ملنے پر رنجیدہ ہو گئے۔ رنجیدہ ہو جانا یعنی کہ بہت زیادہ دکھی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یونس تم اس بیل اور اس بکری کے لیے اتنا دکھ محسوس کر رہے ہو تو میرے ہزاروں بندگان یعنی کہ میرے ہزاروں بندے جو ہیں جن کے لیے عذاب کی استدعا کے وقت تمہیں خیال کیوں نہ آیا کہ تم نے ان کے لیے عذاب کی درخواست کی تھی۔ استدعا کہتے ہیں
درخواست کو، تو تم نے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب کی درخواست کی تھی، تو اس وقت تمہیں کیوں نہیں تھا اس بات کا خیال آیا؟ الغرض حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کرتے ہوئے ایسے ظاہری اسباب پیدا کیے کہ علیہ السلام کو، کہ آپ علیہ السلام کو اپنے بیوی بچے بھی بخیریت واپس مل گئے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے، اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے، تو ذوالنون یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اندھیرے میں یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنے لگے اور اسے کہنے لگے کہ تیرے سوا کہ میرا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ میں تیرے سوا میرا کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی میں عبادت کر سکوں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تیری ذات پاک ہے اور سارے کا سارا قصور میرا ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات خاص اصولوں پر تخلیق کی ہے۔ ہم سب یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک خاص اصول کے تخت بنایا ہے، تمام مخلوق ان اصولوں کی پابند ہے، اس میں کسی کو رعایت نہیں، کسی کو بھی کمی نہیں، سب کو ان پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور فقط صرف اللہ کی رحمت سے ہی سب کامیاب ہوتے ہیں۔ جی کلاس، تو یہ تھی کلاس، اس کی جو ریڈنگ ہے وہ ہو چکی ہے، یعنی کہ اس کی پڑھائی سبق کی ہم نے آپ کو کروا دی ہے۔ اب ہم آپ کو اس کے سوال جواب کرواتے ہیں۔ تو کلاس سوال جواب جو ہیں وہ آپ کو پڑھا دیے جاتے ہیں۔ سبق اللہ کی فرما برداری پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے مجھ سے جوابات تحریر کیجیے۔ الف، حضرت یونس علیہ السلام نینوا کیوں گئے؟ حضرت یونس علیہ السلام نینوا قیدی چھڑوانے گئے تھے۔ بے، حضرت یونس علیہ السلام کی بادشاہ سے گفتگو کا کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی بادشاہ سے ہونے والی گفتگو بے نتیجہ رہی، یعنی کہ اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جیم، حضرت یونس علیہ السلام نے بادشاہ اور رعایا سے مایوس ہو کر کیا کیا؟ حضرت یونس نے کہہ دیا کہ تم پر عذاب 40 دن کے اندر آئے گا۔ جی، حضرت یونس نے کہہ دیا کہ تم پر عذاب 40 دن کے اندر آئے گا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کیسے ٹلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کیسے ٹلا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے سب اللہ کے حضور زور زور سے رونے اور گڑ گڑانے لگے، حتیٰ کہ ان کے جانور اور ان کے بچے بھی اللہ کے آگے آہوزاری میں مصروف ہو گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنی قوت اور طاقت پر رحمت کو غالب کرتے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت یونس علیہ السلام واپس نینوا کیوں نہ آئے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو عذاب کے ٹلنے کا پتہ چلا تو وہ یہ سوچ کر نینوا واپس نہ آئے کہ بادشاہ اور اس کی رعایا انہیں تانا دیں گے۔ پھر کشتی کیوں طوفان میں پھنس گئی تھی؟ کشتی کیوں طوفان میں پھنس گئی تھی؟ حضرت یونس کو عذاب کے ٹلنے کا پتہ چلا تو وہ یہ سوچ کر نینوا واپس نہ آئے کہ بادشاہ اور اس کی رعایا انہیں تانا دیں گے۔ پھر سین، حضرت یونس علیہ السلام کو جب شکم ماہی سے رہائی ملی تو ان کی حالت کیا تھی؟ آپ کی جلد اس قدر نرم اور کچی ہو چکی تھی جس طرح نومولود بچے ہوتے ہیں۔ آپ کی جلد اس قدر نرم اور کچی ہو چکی تھی جس طرح نومولود بچے کی ہوتی ہے۔ جی کلاس، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے کالم وغیرہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق اللہ کی فرما برداری کے متن کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے سوالات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف، عذاب کی تنبیہ کے چند دن بعد ہوا میں آثار پیدا ہوئے، دھوئیں کے، آگ کے، بارش کے، دھوئیں اور آگ کے۔ تو اس میں درست آپشن ہے دھوئیں اور آگ کے۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے چلے گئے 6 کوس دور، 8 کوس دور، 12 کوس دور یا مضافات میں 12 کوس دور۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، اس ظاہر کرنے والوں کے لیے شہر والوں نے پہن لیا ریشمی لباس، سوتی لباس، اونی لباس یا ٹاٹ کا لباس۔ اس میں ہے ٹاٹ کا لباس۔ پھر کشتی کے مسافروں میں قرہ اندازی ہوئی، 1 بار، 2 بار، 3 بار یا 3 سے زیادہ بار۔ اس میں ہے 1 بار۔ پھر آگے حضرت یونس علیہ السلام پر برسایا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے بیل اگائی، کریلے کی، کدو کی، توری کی یا پھر انگوروں کی۔ تو اس میں تھی کدو کی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 4، تذکیر و تانیث۔ جی تذکیر و تانیث، مندرجہ ذیل جملوں میں
तज़कीर को तानीस में बदलकर जुमला दोबारा लिखिए, यानी कि मुज़क्कर को मुन्नस में बदलिए और फिर ये जुमला दोबारा लिखिए। याद रहे मुज़क्कर इस्म के साथ फ़ेल मुज़क्कर और मुन्नस इस्म के साथ फ़ेल मुन्नस आता है। जैसे कि मेरा भाई बीमार हो गया तो मेरी भाभी बीमार होगी, क्योंकि जब हम मुज़क्कर को मुन्नस में बदलेंगे तो फिर इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी बदली जाएंगी। तो मेरी भाभी बीमार हो गई। बच्चा बस्ता लेकर स्कूल चला गया, बच्ची बस्ता लेकर स्कूल चली गई। मिरासी गा रहा है, मिरासन गा रही है। वो अपने रास्ते से भटक गया है, वो अपने रास्ते से भटक गई है। सुनार कैसा जेवर बनाता है, सुनारन कैसा जेवर बनाती है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। हम साया आकर उससे लड़ने लगा, हम साई आकर उससे लड़ने लगी। जी क्लास, अब मुदर्रिस ज़ैल अल्फाज के जमा बनाएं। तो अल्फाज के जमा बनाने के लिए जो है हम आगे इसके पढ़ते हैं। अतिया, अतियात, मुअल्लिम, यहाँ पर जो है वो इसकी जमा आएगी मुअल्लिमीन। जी, मुअल्लिमीन। मकान, मकानात, नाइब, नवाइब, मशरिक, मशारिक, सबब, असबाब। जी क्लास, तो अब इसके बाद जो है इसके मुतरादिफ और मुतज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6। ऐसे अल्फाज जो अपने मफ़हूम में एक जैसे हों मुतरादिफ, जबकि ऐसे अल्फाज जो अपने मफ़हूम में उल्ट हों मुतज़ाद कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो अल्फाज मुतरादिफ और मुतज़ाद पढ़ेंगे। छाँव, साया, छाँव और साया, यानी कि छाँव का जो हम मानी लफ्ज़ है वो साया है, लेकिन इसका जो उल्ट होगा वो धूप होगा। दुश्मनी, कदूरत, दोस्ती। जंग, लड़ाई, अमन। महफिल, बज़, और इसका उल्ट क्या होगा, तन्हाई। फल्क, फल्क का मुतरादिफ आसमान और इसका उल्ट होगा अर्ज़। सूरज, सूरज का मुतरादिफ आफ़ताब और इसका उल्ट होगा चाँद। तो जी क्लास, ये जो है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो आपको करवाया है वो अल्लाह की फरमाबरदारी जो है मुकम्मल हो चुका है। इसमें हमने आपको सारे जितना भी पूरा बाब है उसकी पढ़ाई करवाई है, अल्फाज के मानी भी साथ साथ करवाए हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।